السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث۔ دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مقام پر آپ سارے دوست اتنی بڑی تعداد میں اس لیے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں کہ جیسے عظیم ساتھی سرور گرامی علیہ السلام سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو میسر نہیں آئے۔ مشہور شیعہ کتاب تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہے کہ ساری کائنات میں رب کائنات نے سب سے افضل اور بلند تر مقام اگر کسی کو عطا کیا ہے تو انبیاء اور رسول اللہ کو عطا کیا ہے، اور سارے انبیاء میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ رب قدوس نے کسی کو بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے۔ اور حسن عسکری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح رب کائنات نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں سے افضل ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے
آپ کے صحابہ کو سارے نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل، اور ہمارے نبی کے ساتھی سارے نبیوں کے ساتھیوں سے افضل، اور پھر سب کی فضیلت مسلمہ اپنے اپنے مقام پر، اور کیسے یہ مقدس ہستیاں اس مقام بلند کی مالک اور وارث نہ ہو کہ رب کائنات نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں اپنے آقا اور مولا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا ہے، اور رب کائنات نے اپنے نبی کی زبان اقدس سے انہیں اور ایسے سارے لوگوں کو یہ خوشخبری سنوائی ہے کہ لوگوں لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی، جس نے میرے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہی بات ہوتی تو فضیلت کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کے مقام کی فضیلت کو اور زیادہ آشکار اور اجاگر کیا، یہ کہہ کر اور من رعانی، میرے دیکھنے والوں پر تو جہنم کی آگ حرام ہے ہی، لیکن یاد رکھو جس نے میرے کسی معمولی صحابی کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ ساری کائنات کا متفقہ عقیدہ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا، اور یہ عقیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، عثمان ذی النورین کے زمانے میں بھی، علی مرتضیٰ کے دور میں بھی، جناب حسن کے ایام میں بھی، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسین کے زمانے میں بھی، قرون اولا ساری کی ساری فضیلت والی صدیاں اسی عقیدے کو مسلمانوں کے عقیدے کے طور پر دیکھتی رہی اور مشاہدہ کرتی رہی۔ کبھی اس عقیدے میں اختلاف رونما نہیں ہوا۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ، مومنوں کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا یہی عقیدہ، نبی کی اولاد کا یہی عقیدہ، حضرت علی کا یہی عقیدہ، حضرت علی کے خانوادے کا یہی عقیدہ کہ کائنات میں جس نے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ تھا، اور آج اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور گلا جو مسلسل 1 مہینے کی مار کھا کھا کے بڑا تھک گیا ہے، اس نے ساتھ دیا اور آپ حضرات ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے رہے، تو آج انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور اپنے گھر کی گواہیاں نہیں، بیگانوں کی گھر کی گواہیوں سے یہ ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کے اندر سب سے پہلی دراڑ جو پیدا کی وہ کسی مسلمان کے فرزند نے پیدا نہیں کی، بلکہ
غیر مسلم سازش کے نتیجے میں سب سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے خلاف زبان تان دراز کی گئی، اور جس نے ابتدا میں آغاز میں نبی کے صحابہ پر تان کیا وہ سرور کائنات کی امت کا شخص نہیں بلکہ یہودی ملت کا فرد تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے توفیق دی تو آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر قرن اول میں، قرن دوم میں، قرن سوم میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو جس نے بھی اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک کائنات باقی ہے، سرور کائنات کی رسالت باقی ہے، اور جب تک کائنات باقی ہے نبی کی رسالت کے ماننے والے باقی ہیں، جب تک دنیا موجود ہے نبی کے ماننے والے موجود رہیں گے۔ لیکن ان سارے موجودین میں سے جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ نبی کے پاک صحابہ کی ہیں، اور صحابہ میں سے پھر سب سے افضل اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ ہے جس نے خون عثمان کے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور نبی کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور 14 کے 1400 اللہ کی رضا اور جنت کے وارث بنے تھے۔ اور پھر ان سے بھی اگر کوئی افضل ہے تو وہ 313 ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوئے، جس جنگ کے سارے شرکاء کو ناطق وحی نے کہا تھا، اے بدر کے مجاہدوں، بدر کے غازیوں، سن لو، خدا تمہارے دیدار کے لیے عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، اور اس نے تمہیں دیکھ کے کہا ہے، اے بدر کے غازیوں، آج کے بعد تم جی جو چاہے کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی وہ 10 صحابی سب سے افضل ہیں جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ایک ایک کا نام لے کر، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن العاص فی الجنہ، 10 کے 10 صحابی جنہیں عشرہ مبشرہ کا لقب حاصل ہے۔ اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 سب سے افضل ہیں جو سرور کائنات کے بعد آپ کی امامت گاہ پر امت کے تاجدار بنا کر کھڑے کیے گئے، اور ان 4 میں سے بھی پھر وہ سب سے افضل ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے، ناطق وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا، جبکہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، کسی کا نام باب الجہاد، کسی کا نام باب الصلاۃ، کسی کا نام باب الریان، کہ وہ جس نے گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے لہو کو بہایا، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آؤ جنت میں جانے کے لیے باب الجہاد سے گزر کے جاؤ۔ جب کائنات سوتی رہی، وہ جاگ کے رب کی بارگاہ میں
سجدے کر کے رب کو مناتا رہا، اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کر جنت میں جاؤ۔ جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے اس کو پکارا جائے گا، آؤ آج تیرابی کے دروازے سے گزر کے جاؤ۔ سرور کائنات کا پورا یار مار بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا، خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، لبوں سے الفاظ جدا ہوئے، آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، کہ داخل ہونے والا جب بھی کہیں داخل ہو ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے کہ جنت کے 8 دروازوں کے دربان فرشتے آواز لگائیں، آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ، آؤ ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکایا، آسمان سے جبریل امین آ گیا، آقا سر اقدس کو اٹھائیے۔ جواب رب نے دیا، کہا کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دیجیے، یا صدیق انت منہم، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ وہ پھر سب سے افضل، وہ سب سے اعلی، وہ سب سے بہتر، وہ سب سے بلند تر، وہ سب کا مہتر، وہ سب سے بالا تر، کہ جس کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کا چہرہ کھلا ہوا، بادل برسے، گرد و غبار چھٹ گیا، ہر طرف ستارے چشمک کرنے لگے، جدھر نگاہ اٹھاتی ہوں ستارے ہی ستارے، میں ستاروں کے نظارے میں محو تھی کہ آمنہ کا چاند میرے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ رحمت کائنات کے چہرہ پرانوار کو دیکھا، ایک سوال صدیقہ کے لبوں پہ آ گیا، یا رسول اللہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار کہ جیسے آسمان کے ستارے؟ رحمت کائنات نے تبسم کیا، آپ نے فرمایا نعم، عائشہ ایک ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اس طرح اس کی نیکیوں کا شمار نہ ہو سکے۔ جلدی سے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب۔ صدیقہ وہ میرا فاروق ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے۔ صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا، وہ خیال چھپا کے نہ رکھا، اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈھالا، سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا، فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو؟ آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ اور ابو بکر کی نیکیاں پوچھنا ہے تو سمجھ لے، انما
जमीउ हसनात उमर का लैलत वाहिदत अबी बकर, उमर की जिंदगी भर की नेकियां अबू बकर की उस रात की नेकियों का मुकाबला न कर सके जो उसने गारे सौर में मेरे साथ गुजारी थी। वो रात कि जिस रात रब ने मुझको और सिद्दीक अकबर को एक सीगे में मुखातब किया था, मुझ में और सिद्दीक में जुदाई गवारा न की। ये नहीं कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माई व माक, खुदा ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक, आज गारे सौर में तुझको यह मुकाम मिला कि मोहम्मद और सिद्दीक तेरी रूह अल्लाह ने एक कर दी है। खुदा ने कहा इन्नल्लाह, वो फिर कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बुलंदर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी नेकियों के लिए आसमान के सितारों को भी पैमाना बनाने के लिए तैयार नहीं है। और यही अकीदा सारी उम्मत का था। सुन लो, आज इंशाअल्लाह ये बात समझा के जाऊंगा कि उम्मत में किसी एक शख्स का भी इसके मुखालिफ अकीदा न था। और उम्मत का अकीदा कैसे न हो, खुद रसूल का यही अकीदा था, खुद रसूल का भी यही अकीदा था। और खुद रसूल का, जाओ किताब उठाओ, देखो एक बुढ़िया नबी की बारगाह में हाजिर होती है, सवाल करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमजोर, फकीर, नातवां, बेकसो बेबस, गरीब, मुफलिस व तल्लाश, आका मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तेरी बारगाह में आई हूं, मुझे कुछ अता कर दे। आज 2 टके का वायद आता है, सिद्दीक पे कीचड़ उछालता है और चला जाता है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, मार्शल्लाह का कोई ज़ाब्ता हरकत में नहीं आता, कोई फौज तख्ते मस्त नहीं होती, कोई डिप्टी कमिश्नर कदम आयद नहीं करता। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं, पूरे पाकिस्तान भर में ये अय्याम जो मुहर्रम के गुजरे हैं, इतना कुछ सुना है कि दिल बख गया है। और बादशाह अल्फाज में कहता हूं, क्यों गर्दशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला और सागर नहीं हूं मैं। वो लोग जिनको यह भी मालूम नहीं कि ईमान कहते किसे हैं, इस्लाम नाम किसका है, अहले बैत का इतलाक किस पे हुआ, पहुंचते हैं और सिद्दीक के ईमान और इस्लाम पे गुफ्तगू करते हैं। ज़ियाउल हक के लिए माशाअल्लाह के साथ से मौजूद और कायनात के इमाम के यारे गार के लिए कोई दावत नहीं। आज हमारे लिए जलसों पर पाबंदी, इज्तिमाआत पे पाबंदी, हम तो इस हिजाब के कायल ही नहीं जो आज हिजाब यहां देखा है, थोड़े लोग अंदर बाकी बाहर, बाहर जलसा की इजाजत देने में तकलीफ क्या है। अगर लोगों के जलसे जुलूस जिसमें असलाफ के खिलाफ, सरवरे कायनात के साफ के खिलाफ और रूए जमीन की बेहतरीन मखलूकात के खिलाफ हल्ला सराई के लिए रूट दिए जा सकते, इजाजतनामे दिए जा सकते, तो सरवरे कायनात के सहाबा के तकद्दुस के लिए, उनकी मधे सराई के लिए
ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلسے کی اجازت بار کیوں نہیں دی جاتی؟ میں کعبے کے رب کی قسم یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی دوست کو اطلاع میں نہیں ڈالنا چاہتا، وگرنہ اگر میرے بس میں ہو اور جلسے کے ان بے کس و بے بس منتظمین کو گرفت کا خطرہ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کسی ضابطے کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے سب سے پہلے میں اس چوک میں باہر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ اور سن لو، آج ایک وہابی کا عقیدہ بھی سن لو رسول کے غلاموں کے بارے میں سن لو۔ میرا عقیدہ یہ ہے دیال حق اور ساری کائنات کے حکمران اکٹھے ہو جائیں، اکیلے صدیق کی چوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بات ہے؟ تمہارے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے اور کائنات کے امام کے یار غار کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ سن لو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، جس ملک میں صدیق و فاروق عثمان و علی کے خلاف فرضہ سرائی ہو، اس ملک پہ کبھی رب کے کرم کی برکھا نہیں برس سکتی۔ یاد رکھنا میری بات۔ آج کہتے ہو ہمارے ملک پہ یہ استاد ہے، یہ استاد ہے، اس ملک پہ استاد کیوں نہیں آئے گی جس ملک میں ان لوگوں کے خلاف فرضہ سرائی کی جائے کہ ہمارا اسلام جن کا رہین منت ہے؟ اگر وہ آج نہ ہوتے تو ہم نے جنو پہن کے بتوں کی پرستش کرنا تھی۔ آج صدیق کے خلاف، فاروق کے خلاف، اور یہ پہلوانوں کا شہر ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ اتنی سی چھوٹی مسجد میں سما کیسے ہے۔ اگلی دفعہ جلسہ کرنا، اسی لیے میرا نام تم نے پہلے نہیں لکھا تھا، ڈرتے ہوئے کہ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ گالی دینا ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ تبرہ اور لوگوں کا شعار ہے، تولا ہمارا شعار ہے۔ ان کا مذہب گالی دینا، ہمارا مذہب محبت کرنا۔ ہم گالی دینے والے نہیں ہیں، لیکن سن لو، گالی دینا اور بات ہے، اپنے حقوق کے لیے کٹ مرنا اور بات ہے۔ اور وہ لوگ کیسے نہ صدیق کی عظمت کے لیے مرے جن کے لیے رب نے نجات کے لیے شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ صدیق کی پیروی کرے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آج کے حکمرانوں سن لو، صدیق و فاروق کے خلاف گالی دینے کی تم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ جس حکمران نے یہ اجازت دی ہے وہ اس ملک سے گالی بن کے رخصت ہوا۔ یہ بدلہ رب نے دنیا میں عطا کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، پوری کائنات کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سرور کائنات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے، سب سے افضل ترین گروہ ہے تو صحابہ کا، اور صحابہ میں سے سب سے افضل ترین جماعت ہے تو بیعت رضوان والوں کی، اور بیعت رضوان والوں سے بھی کوئی افضل ہے تو بدر کے غازی اور مجاہد، اور بدر کے غازیوں سے بھی کوئی افضل ہے تو عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ سے بھی کوئی افضل ہے تو خلفائے راشدین، اور ان کا بھی اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر۔ اور یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہ تھا بلکہ خود محمد عربی کا بھی یہی عقیدہ صلی اللہ علیہ، اور تمہارے رسول کا بھی یہی عقیدہ۔ عورت آئی، آقا میں مفلس و کلاش ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرما دیجیے۔ رحمت کائنات نے اپنے گھر پہ نظر ڈالی، رؤوف و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رؤوف، وہ رحیم کہ رب نے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کانٹا مومنوں کے پاؤں میں چبھتا ہے، کسک محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. رؤوف الرحیم نے اس عورت کے غربت و افلاس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ اپنے گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے. فرمایا بی بی اب کے تو پاس کچھ بھی نہیں، اگلے برس آنا، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور میں نے کہا کہ پھر بیوی نہیں بولی، خدا نے اسے قوت نطق عطا کی. کہا تو بول تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ اپنے باپ کون افضل ہے، محمد کا عقیدہ کیا ہے، دنیا والوں کو علم ہو جائے. کہا یا رسول اللہ علم جس کا، یا رسول اللہ کائنات کے تاجدار تو نے فرمایا ہے اگلے برس آؤں. میرے آقا اگر اگلے برس آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ ہائے ہائے، عورت تو نہیں بول رہی، رب بلوا رہا ہے. رب بلوا بکر. اے بی بی اگر رسول نہ ہوگا تو رسول کا نائب صدیق اکبر ہوگا. اس سے کہنا رسول نے وعدہ کیا میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. رسول کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ساری کائنات میں اس کے بعد اگر سب سے فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو صدیق. اور یہ عقیدہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کا اظہار کیا کہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، موت کی بے ہوشیاں طاری تھی، سکرات الموت کا زمانہ تھا، کائنات کے امام کے دروازہ اقدس پہ صحابہ کا جم بیٹھا. مسجد نبوی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے اشک رواں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال آواز دیتا ہے آقا تیرے ساتھی تیری آمد کے منتظر ہیں. ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، ان کی نگاہیں تیری دیدار کی پیاسی. نماز کی اذان ہو چکی، مصلی پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. آقا تیرا مصلی خالی پڑا ہے، آئیے اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. صحابہ تیری گیت کے منتظر ہیں. نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا، ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج نبی یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب میں سے سب سے اعلی اور افضل کو آشکار کر دے کہ میرے باپ سب سے بالا تر ہستی کون ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے. ازواج مطہرات کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے. فرمایا مرو ابا بکر. نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. اور پھر تاریخی الفاظ کہے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس قبیلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس مسجد میں ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو. اور ذرا سن لو، ذرا سن لو اور جاؤ. کوئی ماں کا لال ہو تو بتلائے، انکار کر کے دکھلائے کہ جس دن صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیا اس دن حضرت علی مدینے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور بولو
موجود تھے کہ نہیں؟ حسن موجود تھے، حسین موجود، اپنے سگے چچا عباس موجود، وہ چچا جن کے بارے میں کہا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ باپ موجود، داماد موجود، اپنے چچے کا بیٹا عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین موجود، لیکن کہا ان میں سے کوئی بھی ابو بکر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سب کو کہو ابو بکر آگے محمد کی اولاد پیچھے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلح پہ کھڑا ہو سکتا نہیں، نبی کی اولاد۔ اور کوئی یہ نہ کہے حسن و حسین چھوٹے تھے، حسن و حسین چھوٹے تھے۔ دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے، امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب حسن و حسین سرور کائنات کے آخری ایام میں موجود تھے تو بڑے کی عمر شیعہ روایات کے مطابق 8 برس تھی، چھوٹے کی عمر 7 برس تھی۔ دونوں شیعہ روایات کے مطابق بالغ تھے، قرآن کے حافظ تھے، امام معصوم تھے، لیکن نبی نے ان کا امام بھی بنایا تو اپنے صدیق کو بنایا اور ثابت کیا کہ دیکھو محمد کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میرے باپ سب سے افضل مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی، رسول کا بھی یہی، اور سن لو خدا کا بھی یہی عقیدہ ہے، خدا کا بھی یہی عقیدہ کہ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا، اور یہ عقیدہ ثابت ہوا اس دن جب کہ 4 طرف سے نبی کے دروازے کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ سرور کائنات اٹھے، باہر نکلے، سارے رشتہ دار موجود ہیں مکہ میں، چچے موجود، بھتیجے موجود، داماد موجود، بھانجے موجود، بنو ہاشم کے سردار موجود، لیکن قدمہائے مبارکہ اٹھے تو صدیق اکبر کے دروازے نہیں چلے۔ رات میں ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر نے اپنے آقا کی خوشبو سونگھی، جلدی سے باہر تشریف لائے، اور جانتے ہو کہ میرا نبی جس راستے سے گزر جاتا تھا وہ راستہ معطر ہو جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن نبی کے گھر گیا، باب عالی پہ دستک دی، اندر سے جواب ملا کون ہے؟ میں نے کہا خادم رسول اللہ ہے ابو ہریرہ، رسول کا خادم ابو ہریرہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا کی شرف کے لیے، آقا کی بارگاہ میں شرف باریابی کے لیے آیا۔ کہا کونین کے تاجدار گھر میں نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرور کائنات کے دروازے سے پلٹا، اور اب کسی سے پوچھنے کی حسرت نہ رہی کہ میرے آقا کہاں گئے۔ کیوں؟ گلی میں آیا، سونگا، جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی اس طرف چل پڑا، مجھے پتا چل گیا میرا آقا اسی طرف گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کونین کا تاجدار جدھر سے گزر جاتا ہے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے۔ صدیق نے اپنے گھر میں سونگا کہ کائنات کے تاجدار کی خوشبو آ رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھولا، سامنے بدر تمام کو دیکھا کہ آج ماہ تمام ابو بکر کی چوکھٹ پہ اتر آیا۔ فرمایا آقا اس رات گئے آپ کہاں سے؟ فرمایا ابو بکر آج مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے،
یا رسول اللہ میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس خدا نے مجھے ہجرت کا حکم دیا اس نے تجھ کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو کہہ لگے یا رسول اللہ یا سمانی رب العرش من فوق العرش، کیا عرش والے نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا۔ نبی نے صدیق کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے تاروں کو دیکھا، فرمایا صدیق خوش ہو جا کہ عرش والے نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں اور گجرانوالے کے لوگوں یاد رکھنا کہ اس سفر میں جو نبی کی زندگی کا سب سے مقدس سفر تھا، نبی نے بہت سے سفر کیے، بے شمار سفر کیے، بدر کی طرف سفر کیا، حنین کی طرف سفر کیا، احد کی طرف سفر کیا، حدیبیہ کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، لیکن نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر دو ہیں، ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر ہجرت کا سفر، آسمان کا سفر معراج کا سفر، اور سن لو یہ نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر، سب سے افضل سفر، سب سے بہتر سفر، اور ان دونوں سفروں کے لیے رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ ہی لوگ، رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ۔ آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل امین ساتھی بنایا گیا، اور ہجرت کے سفر کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر ہم سفر بنایا گیا۔ اللہ نے بھی بیان کیا، اللہ نے بھی بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے ہجرت کی رات نگاہ انتخاب بنو ہاشم کے کسی فرد اور اپنے قبیلے کے کسی انسان، اپنے کسی داماد، اپنے کسی عزیز پہ نہیں پڑی، بلکہ خداوند عالم کے حکم پر نگاہ انتخاب پڑی تو صدیق اکبر پہ پڑی رضی اللہ تعالی۔ اور اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ علی کی منقبت بیان کرنے والوں ہم سے کیا بیان کرتے ہو کہ ہم تو علی کے ثنا خان اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جو علی کی فضیلت کا منکر ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی، لیکن ذرا خدا لگتی تو کہو کہ علی کی منقبت میں یہ بیان کرتے ہو کہ ہجرت کی رات اس کے پاس نبی کا بستر تھا۔ ہم نے کہا اس سے فضائل کا کیا کہنا کہ جس کے پاس آج اس کا بستر ہے جسے رب نے کائنات کا تاجدار بنا کے بھیجا، لیکن ذرا انصاف تو کرو کہ جس کے پاس بستر ہے وہ تو بڑی فضیلت والا، اور لیکن جس کے پاس خود بستر والا ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہے؟ یہاں تو بستر ہے، اور غار ثور میں صدیق کی گود میں خود بستر والا ہے۔ تو لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود رب کائنات نے مومنوں کو یہ بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو اس کا جس کو میں نے ہجرت کے لیے محمد کا ہم سفر بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے نبی یہ کائنات نے اپنا مومنوں کا رب کا تینوں کا اکٹھا عقیدہ بتلایا، اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے یا اللہ والمومنون
इल्ला अबा बकरिन, सुन लो, मोमिन भी नहीं मानते, अंश वाला भी नहीं मानता, फर्श वाले भी नहीं मानते, मानते हैं तो नबी के बाद सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह। और नबी के सारे सहाबा का भी यही अकीदा था। चुनाचे सकीफा बनी साइरा में जब अंसार साद इब्ने उबादा को अमीरुल मोमिनीन बनाने के ख्याल से लेकर गए और फारूक को, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन इल्म हुआ, भागे हुए सकीफा में पहुंचे, गुफ्तगू हुई। लोगों, मुहाजिरीन के होते हुए कोई अंसारी, कोई दूसरा खलीफा नहीं बन सकता। लोगों ने नबी का नाम सुन के गर्दन को झुका दिया। अब सिद्दीक ने फारूक के हाथ को पकड़ा, कहा फारूक हाथ बढ़ाओ, मैं तेरे हाथ पे मोहम्मद की नियाबत की बात करता हूं। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू बकर, यारे गार के होते हुए कोई दूसरा आगे कैसे हो सकता है? सहाबा ने इत्तिफाक किया कि अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान व हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम अकाबर जय्यद उलमाए अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान व हदीस, दावत कुरान व हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा फारूक हाथ बढ़ाओ, मैं तेरे हाथ पे मोहम्मद की नियाबत की बात करता हूं। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू बकर, यारे गार के होते हुए कोई दूसरा आगे कैसे हो सकता है? सहाबा ने इत्तिफाक किया कि अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा मोहम्मद की खिलाफत का हकदार नहीं बन सकता। चुनाचे सहाबा के इजमा से सिद्दीक़ अकबर की बात हुई और आज लोग कहते हैं खिलाफत छीन ली गई। 10 दिन मुहर्रम के हर रोज हम यही सुनते रहे, खिलाफत छीन ली, खिलाफत छीन ली, खिलाफत रसब कर ली। हमने कहा किसने रसब की, किसकी रसब हो गई? कह लगे अली की रसब हुई, अबू बकर ने रसब कर ली। हमने कहा तुम्हें ये किसने कहा? उन्होंने कहा हमने अपने कलमे में पढ़ा, हमने अपनी अजान में सुना, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह वलिय्यु रसूलिल्लाह खलीफतुहु बिला फसल, के बिला फसल खलीफा ये था और बाकी गासिब थे। हमने कहा कि खुद अली ने भी कभी ये कहा, उनसे पूछा होता। जिनका नाम लेकर अबू बकर को गासिब करार देते हो, कभी उससे भी पूछो उसका अकीदा क्या है। तुम्हारी 4 किताबें, सबसे कदीम हदीस की किताब किताबुल गारात तख्ती की, बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलसी की, मुंतहल मकाल मामकानी की, मुंतहल अमाल मिर्जा अब्बास कुम्मी की, चारों ने लिखा कि अली से पूछा गया अबू बकर की बैत के वक्त तुम कहां थे?
ابو بکر کی بیعت کیسے ہوئی؟ علی نے جواب دیا، ابو بکر، چاروں شیعہ کتابیں، کہا ان الناس ان صالوا علی ابا بکر علی ابی بکر کنسیال الجبیلۃ علی التراب۔ اور لوگوں، تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ تم نہیں جانتے ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ جب عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ کوئی دوسرا وہاں بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اس طرح گرے جس طرح گرنے والا مٹی کا پودا زمین پہ گرتا ہے، اس طرح لوگ ابو بکر کے ہاتھ پہ ٹوٹ کے گرے۔ علی، تم نے کیا کیا؟ کہا وَقُمْ فَبَايَعْتُهُ وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جب میں نے ابو بکر کے لیے لوگوں کی محبت کا یہ جذبہ دیکھا، میں بھی بھاگتا ہوا گیا اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے زندگی بھر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ آج کہتے ہو کہ جناب خلافت غصب ہو گئی، اور جس کی غصب ہوئی اس نے تو کبھی غصب کا نام اگر غصب ہو گئی تھی تو آج ذرا یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے۔ کیوں نہیں فارغ صاحب؟ آج یہ مسئلہ بھی ذرا صاف ہو جائے۔ گجرانوالہ کے لوگ کیا یاد کریں گے؟ کہتے ہیں غصب ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں، تمہاری سب سے معتبر کتاب قاضی کلینی کے اندر، الارشاد شیخ مفید کے اندر، اعلام البراء طبرسی کے اندر، الفصول المحبہ ابن صباح کے اندر، کشف الغمہ اربڑی کے اندر، مروج الذات مسعودی کے اندر، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کے اندر، منتہی الاعمال مرزا عباس قطبی کے اندر، 10 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی چیف جسٹس کے عہدے پر قائم تھے۔ بتلاؤ، اگر علی ابو بکر کو اپنی خلافت کا غاصب سمجھتا تھا تو اس کا عہدہ قضات اس نے قبول کیوں کیا تھا؟ آج ہم کو بتلاؤ، ہم جیسے غریب لوگ، فقیر لوگ، مفلس و کلاس لوگ، بے بس و بے کس لوگ، وہ لوگ جو علی کے جوتوں کے ذرات کی مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتے، ہم جیسے لوگ۔ سی آئی ڈی والوں لکھو، غلط ہو تو دار پہ کھینچو۔ ہم جیسے لوگ، ہماری جائیداد کی ضبطی کے آرڈر ہوئے، اور اخباروں میں گجرانوالیوں پڑھا تھا کہ نہیں؟ جس مکان میں رہتا ہوں اس سے ضبطی کے آرڈر، لوگ کو زکات کی ضبطی کا شکوہ کرتے ہیں۔ آج میرے پاس چینیا والی مسجد کے مدرسے دارالحدیث کے محتمل سیکٹری میر اشرف صاحب آئے، کہنے لگے جناب وہ زکات بند کر دی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے میں گیا، کہنے لگے علامہ صاحب کو کہو حکومت کی مخالفت چھوڑ دو، زکات دے دیں گے۔ میں نے کہا ضیاء الحق کو کہو اقتدار چھوڑ دے، میں تجھ کو زکات دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم لوگ، تم زکات ضبط کر کے سمجھتے ہو، حق بات کہنے سے بات آ جائے گی، دل ضبط، زبان ضبط، جسم ضبط، جان ضبط کر لو۔ کعبے کے رب کی قسم، ہر چیز کو ضبط کر سکتے ہو، محمد کی محبت اور اس کے صحابہ کی عظمت کو ضبط نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ضبط۔ علماء اہل سنت سب کہتے ہیں، علماء اہل سنت
لگ جائے انہوں میں روڑے کیوں لگتے. میں یہ کہہ رہا تھا ہم جیسے غریب لوگ مفلس لوگ کلاش بے کسوں کے بعد ہم تو کمزور ہیں. وہ تو شیر خدا تھا, فاتح خیبر تھا, سارے مرحب تھا, اسد اللہ الغالب تھا, بدر کا غازی تھا, حنین کا مجاہد تھا, یرموک کا راہی تھا, یمن کا قاضی تھا, حسنین کا باپ تھا, فاطمہ کا شوہر تھا, محمد کا ماما تھا. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ صدیق اس کی خلافت بھی غصب کر لے اور اس کو عہدہ بھی قبول کر لے. تم نے آج کے گئے گزرے لیڈروں سے بھی بدتر سمجھا. آج مارشل لا کا دور اور ہے کہ نہیں؟ ویسے معلوم نہیں ہوتا کیوں نہیں قاری صاحب معلوم ہے. سی آئی ڈی والوں لکھ لو قاری صاحب بھی کہتے ہیں معلوم نہیں معلوم. اب تو ویسے ہی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح ہو گیا یا شام. اب دنیا کی کوئی طاقت اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے سکتی؟ جو سہارا دے گا تھلے خود بھی آ جائے, جنہیں آنا اشک تھلے آ جائے. اور میں نے سنا ہے کہ گجرانوالہ کے ممبر جو ضیاء الحق کے خلاف نعرے مار کے کامیاب ہوئے, آج ضیاء الحق کی کرسی کے پاوے بنے ہوئے ہیں. شرم کی بات ہے. سن لو کسے پڑی ہے کہ جا سناوے, پیارے پی کو ہماری بتیاں, نہ انگ چینا نہ نیند نینا, نہ آپ آمیں نہ بھیجے پتیاں. ان ممبروں کو کہہ دو تمہاری لاٹری ایک ہی دفعہ نکلی ہے, آئندہ کبھی نکل سکتی. تم بھی گئے, تمہاری لاٹری بھی ہے. پاوے بنے ہوئے ہو, اور پاوے اس وقت بنے ہوئے ہیں جب اوپر سے چکٹھا ٹوٹ چکا ہے. میرے پاوے ہی رہ گئے, میرے پاوے ہی رہ گئے, اس سے چکٹھا کوئی نہیں. کو خدا کا خوف کرو, کام سے وعدے کیے نبھاؤ, اور نہیں نبھاؤ گے تو سن لو ایک وہابی کی پشین گوئی بھی سن لو. کیوں جی حضرت بریلوی بڑھیا کرتے ہیں پشین گوئی, آج ساڑی بھی پشین گوئی سن لو. ہم نے آسمان کے کناروں پہ لکھا ہوا دیکھا, ہم نے آسمان کے کناروں پہ لکھا ہوا دیکھا, دنیا کی کوئی طاقت اب ضیاء الحق کے اقتدار کو باقی نہیں رکھ سکتی. لکھ لو ہماری پشین گوئی. اور یہ وزیر اعظم اتنا سونا شیشہ دیکھے تو شیشے نو توڑانا پہ یہ باقی رکھے, یہ باقی رکھے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس اقتدار کو باقی رکھ سکتی نہیں. اور بھابی ہو بڑے بھابی آ رکھے بیٹھے تھی آمین کہہ لو, دوسرے بھی آمین کہہ دو. اب یہ اقتدار باقی رہ سکتا, وہ آمین کہہ دو. دیکھو قوم کا حرکت کتنی تنگ ہے. وہاں بیٹھ کے ٹھنڈی فضاؤں میں مت دیکھو, ذرا ہماری گرمی گفتار دیکھو اور پبلک کا گرمی اظہار دیکھو, پھر تمہیں پتا چلے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں. خلق خدا غائبانہ, تجھ کو غائبانہ کیا. ذرا سامنے تو آؤ, ادھر آئے دل بر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جب ہماری جائیداد کی ضبطی کے حکم ہوئے تھے تو ہم نے کہا اس کی ضبطی کا حکم ٹوٹے گا, اور جب اس کی ضبطی کا حکم آسمان سے آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کو توڑ سکے گی نہیں. اب آ چکا ہے, اور سانو رب والے نے پہلے ہی پتا لگتا ہے, فرشتے راج دسویں نے سر ان کو جا کے سنا دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم جیسے بے کسوں نے کہا مر جانا گوارا, جائیدادیں ضبط کروا لینا گوارا,
لیکن جس کو حق نہیں سمجھتے اس کو حق کہنا گوارا نہیں۔ اور یہ نصر اللہ خان، یہ افضل خان، یہ کیا لوگ ہیں؟ کائنات کا رب گواہ ہے، علی کے جوتے کی تلوے کی خاک ان سے زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اس کہنے کے 4 برس 5 سال قید میں رہنا گوارا کر دیا۔ ضیاء الحق کی وزارت قبول کرنا گوارا، بولو وزارت ان کو ملی کہ نہیں؟ مل سکتی تھی کہ نہیں؟ پیشکشیں ہوئی، منتیں کی، خوشامدیں کی وزارت نے، لیکن انہوں نے کہا جس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وزارت قبول کرنا بھی گوارا۔ اور تم نے علی کو اتنا کمزور سمجھا، اتنا کمزور کہ صدیق حکومت صرف یہ کہ گوارا نہیں بلکہ تمہارے بقول صدیق نے اس کی خلافت غصب کی۔ اگر خلافت غصب کی تو اس کے دور میں قاضی القضات بننا گوارا کیوں کر دیا؟ اٹھاؤ اپنی فقہ کی ساری کتابیں، اپنی حدیث کی ساری کتابیں، ان میں مستقل باب القضاء فی ایام ابی بکر، باب القضاء فی ایام عمر، باب القضاء فی ایام عثمان، علی کے فیصلے بطور قاضی ابو بکر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عمر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عثمان کے دور میں۔ اگر ان کی حکومتوں کو مانتے نہیں تھے تو قاضی بننا کیوں ہوا ہے؟ صرف قاضی بننا۔ تمہاری 2 کتابیں، مروج الزام مسعودی، شیعہ کی سب سے مشہور کتاب تاریخ، مروج الزام مسعودی کی اور اب تاریخ یعقوبی کی۔ ذرا سن لو آج بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ سکے۔ تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم۔ سن لو دونوں شیعہ کتابیں، دونوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور اقتدار میں 4 مرتبہ حضرت علی کو قائم مقام حکمران بنایا۔ کتنی مرتبہ؟ کیا بنایا؟ قائم مقام صدر ہے نا، قائم مقام حکمران، قائم مقام سلطان۔ 4 مرتبہ فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے غیر حاضر رہے، 4 مرتبہ۔ اگر قائم مقام صدر بنایا تو کس کو؟ حضرت۔ اگر اختلاف تھا، سمجھتے تھے انہوں نے خلافت چھینی ہے تو ان کی نیابت گوارا کیوں کی، ان کا قائم مقام بننا گوارا؟ اور اگر بن گئے تھے تو پھر، اگر بن گئے تھے تو پھر واپس کیوں کی؟ انقلاب کیوں نہیں لائے؟ 4 مرتبہ قائم مقام حکمران رہے۔ اگر ان کو غاصب سمجھتے تو کبھی خلافت واپس لوٹانے کے لیے تیار۔ ضیاء الحق کو کہا ہمیں ذرا ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھیں، اور جب ہمارا شب کہ پردہ نبی، یہ بات سن لو گجرا والے کی لو۔ اور میں کچھ چیزوں کی ملیاں تو نہیں آیا، ایک ہی آیا۔ کوئی آئے جواب دے، مجھ کو 2 ٹکے کا خط لکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا چرا کے ٹیلی فون کر رہے ہو۔ پھر دیکھو ہم کہیں گے ادھر آئے دلبر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزما، تو مہکنے کے لیے ہے، مہکنے کے لیے ہے۔ یہ بات مطالبے کی اور دلیل کی اور عقل کی اور برہان کی اور شواہد کی اور کتاب کی، یہ تیرے بس کی بات۔ تم وہی کام کرو جو تم کرنا تمہیں آتا ہے۔
کرتے کیا ہے؟ لوگوں کے بچوں کو پٹواتے ہیں، خود آرام سے بیٹھتے، خود ہاتھ بھی آرام سے اٹھاتے ہیں، کہیں ہاتھ زور سے نہ پڑ جائے۔ اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو ان کے تو پنڈے لوگ لوہان ہونے چاہیے، کیوں جی؟ کوئی بات کرو اور سن لو تمہاری کتاب مقاتل الطالبین اصفہانی کا حوالہ، پھر یہ سارے کدے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اگر واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے ان کا نام آ گیا تو سننے والے کہیں گے یہ ابو بکر عمر عثمان کہاں سے آ گئے؟ ان سے دشمنی تھی تو ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام بولو کہنا ناچ کی پیاد ہے تو پھر تسی بھی رکھ لیا کرو۔ کبھی دشمنوں کے نام پر بھی کسی نے نام رکھے اور بولو دوستی کتنی کہ کربلا کے میدان سے ایک ہی باقی بچا۔ کربلا کے میدان سے کتنے باقی بچے؟ کیا نام تھا؟ علی۔ نام کیا تھا؟ علی ابن الحسین۔ لقب کیا تھا؟ زین العابدین۔ دیکھا اب کعبے کے رب کی قسم ہے، دیکھ لے ذرا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ہائے کہا آج میرے گھر میں کوئی ابو بکر نہیں رہا، آج میرے گھر میں کوئی ابو بکر نہیں رہا۔ تیری کتاب کا حوالہ فَكَنَّا نَفْسَهُ بِأَبِي بَكْرٍ، شیعہ مورخ اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے جب اپنا چچا ابو بکر، جب چچے کا بیٹا ابو بکر، جب اپنا بھائی ابو بکر سب شہید ہو گئے تو زین العابدین نے کہا محمد کے گھرانے کو ابو بکر کے نام سے خالی نہیں رہنا چاہیے، آج سے میری کنیت ابو بکر ہے۔ میری کنیت، اپنی کنیت کیا رکھی؟ پھر بیٹا ہوا، پھر 11 کتابوں کا حوالہ، پھر بیٹا ہوا، اپنا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ بیٹا ہوا، پہلا اس کا نام رکھا محمد، جو محمد باقر کے نام سے۔ دوسرا بیٹا ہوا، کہا میرے گھرانے میں ابو بکر تو موجود ہے، عمر نہیں، اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام۔ فیصلہ تو تیرے گھر والوں نے خود کر دیا، تیرے معصوم اماموں نے خود کر دیا کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ اور جان لو جب تک پاکستان میں ایک اہل حدیث اہل سنت کا ایک فرد بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے، فاروق کی شجاعت کے، عثمان کی سخاوت کے، علی کی عدالت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان صحابہ کے مناقب کو کہنا نہیں سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔